اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لگاتار ایک ہی موضوع پر بات کیوں ہو رہی ہے، یا ایک ہی ٹاپک پر تقریریں کیوں چل رہی ہے۔ وجہ یہ ہے، ایمان کی اصل ہی خوف خدا ہے۔ عبادتوں کی توفیق اور برائیوں سے ڈر اسی وقت ملتا ہے جب دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اس لیے کہ ہمارا جو مزاج ہے بندہ کوئی کام اسی وقت کرتا ہے یا تو اس کام کی اہمیت اس کی نظر میں ہو، اس کام کو پسند کرتا ہو، توجہ دیتا ہو، خاص سمجھتا ہو، اس کے فائدے جانتا ہو، اس کی بھلائیاں۔ یعنی ہم اور آپ کوئی کام کب کرتے ہیں؟ جب ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں نا، کسی کام کو اہمیت دیتے ہیں تب کرتے ہیں، اہمیت نہیں ہو تو نہیں کرتے۔ تو جس کام کو بندہ اہمیت دیتا ہے، توجہ دیتا ہے، خاص سمجھتا ہے، اس وقت کرتا ہے۔ یا تو یہ کہ اسے کہا جائے یہ تمہیں کرنا ہے، نہیں کرو گے اگر تو سزا کے لیے تیار رہو۔ ڈرایا جائے، خوف دلایا جائے۔ کبھی بندہ یا تو شوق سے کام کرتا ہے، شوق سے نہیں کرتا تو پھر ڈر سے کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو چنندہ جو بندے ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام، یہ اللہ کے چنندہ ہے نا، یہ خاص جماعت، انبیاء سے بہتر کوئی نہیں دنیا میں، نہ ان کی طرح، نہ ان کے جیسے، نہ ان سے اچھے، نہ ان سے بہتر کوئی نہیں۔ یہی عقیدہ ہے قرآن اور حدیث کا، یہی عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ تو جو اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے جیسے انبیاء کرام یا پھر صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا معاملہ الگ، ان کا مزاج ہم سے مختلف، ہم سے الگ۔ انہوں نے اللہ کی عبادت ڈر سے نہیں، اللہ کی عبادتیں ڈر کی وجہ سے نہیں، خدا کے اطاعت و فرما برداری کے جذبے سے کی، خدا کی محبت میں سرشار ہو کر کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی۔ اللہ کی عبادتیں جو برگزیدہ بندے ہیں نا، نیک بندے ہیں، ڈر کی وجہ سے نہیں، کس وجہ سے کی؟ اللہ کو منانے کے شوق میں، راضی کرنے کے۔ اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے قریب ہو جانے کے لیے۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سیدہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور کی کوئی عجیب بات بتائیں، تو کہتی ہیں مومنوں کی روحانی ماں کہ ایک مرتبہ حضور آرام فرما رہے تھے، اٹھے اور سیدہ عائشہ پاک سے کہا کہ عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ جس بات میں راضی میں اس بات میں راضی، جہاں آپ راضی وہاں میں بھی راضی، جو آپ کا فیصلہ وہ میرا فیصلہ، جو چیز آپ کو پسند وہ مجھے پسند، جو آپ کرنا چاہیں میں راضی ہوں۔ حضور اٹھے، وضو فرمایا، کھڑے ہوئے عبادت کے لیے، نماز کی نیت کر کے۔ عائشہ پاک فرماتی ہیں اس قدر روئے، اس قدر روئے حالت نماز میں کہ آنسوؤں سے پورا بدن، پورے کپڑے جو ہے وہ تر بتر ہے، اور جائے نماز یا جائے سجدہ جو ہے وہ آنسوؤں سے تر بتر۔ حضرت بلال کہتے ہیں فجر کی اذان کا وقت تھا، اذان پڑھی اور اذان پڑھنے کے بعد میں حضور کو جماعت کے لیے آواز دینے کے لیے گیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سر سجدے میں ہے، امام الانبیاء کا سر سجدے میں ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے، اور زبان سے رب کی حمد و ثنا ہو، رب کی تسبیح و تحلیل ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں مجھ سے دیکھا نہیں گیا، ہچکی لگی ہوئی ہے، رو رو کر سلام عرض کیا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، اجازت ہو تو کچھ کہوں؟ فجر کی جماعت کا وقت ہے یا رسول اللہ، اذان ہو چکی ہے، آپ کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، آپ کا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ رب فرماتا والا سوف یعطیک ربک فترضی، رب آپ سے راضی ہے، نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، معصوم عن الخطا ہے، بخشے بخشائے ہیں، بلکہ آپ کی شفاعت سے لوگوں کو جنت ملے گی۔ قیامت کا میدان ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سر پر ہوگا، زمین تابع کی ہوگی، پسینے سے لوگ ڈوب رہے ہوں گے، کسی کے ٹخنے تک، کسی کی کمر تک، کسی کے گلے تک، بہت سے گنہگار ایسے ڈوب جائیں گے اپنے ہی پسینے میں جیسا کہ بارش کے سیلاب میں ڈوبتے ہیں۔ کوئی یار و مددگار، کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ 1,23,999 انبیاء کرام کے پاس لوگ جائیں گے ہماری مدد کرو، کوئی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ آخر میں لوگ پہنچیں گے رحمت عالم کی اور ہمیں یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، یہ جو قیامت کی ہولناکیاں کیے ہیں نا ان سے نجات دلوائیے، چھٹکارا دلوائیے، اور پھر حضور کی شفاعت پر پہلے تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی، انبیاء میں بھی کوئی آگے نہیں بڑھے گا، حضور کی سفارش پر سجدے میں سر ہوگا، رب سے عرض کریں گے مولا کیا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میری بات مانی جائے گی؟ حکم ہوگا یا محمد ارفع راسکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تو 3 شفاعتیں یا 3 مصیبتوں سے چھٹکارا لوگوں کو حضور کی شفاعت پر حاصل ہوگا. پہلی مصیبت وہ جو 50,000 سال کا دن ہوگا، لوگ بھٹک رہے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو حضور کی سفارش پر حساب و کتاب شروع ہوگا. لوگوں کو راحت ملے گی اور پھر جہاں حضور کی مرضی ہوگی ان کو بخش دیا جائے گا. جس کے لیے حضور سفارش کریں گے رب کی بارگاہ میں اسے بخش دیا جائے گا. وہ شان اللہ نے عطا فرمائی، وہ شان اللہ نے عطا فرمائی. اب جس کی یہ شان ہو کہ جس کی مرضی کے بغیر قیامت کے دن کوئی رب کی بارگاہ میں سفارش بھی نہیں کر سکے گا، جس کی یہ شان ہے کہ جن کے کہنے پر رب فرمائے گا آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا. سجدے سے سر اٹھائیے، کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ. جو کہیں گے سنا جائے گا اور جو کریں گے مانا جائے گا. جس کی یہ شان ہے ان کی راتیں ایسی گزرتی ہے کہ نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے کھڑے ہی فجر کی اذان ہو جاتی. جس کی یہ شان ہے نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے کھڑے ہی قیام کی حالت میں ہی فجر کا وقت ہو جاتا اور رب سے نہ دیکھا جاتا. رب نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا. یہ آپ رات بھر کھڑے رہتے ہیں، پنڈلیوں پر ورم آ جاتا ہے، ساری رات مت کھڑے رہا کرو، ہم سے دیکھا نہیں جاتا. یہ رب فرما رہا ہے سورہ مزمل کی آیت. آدھی رات ہی پڑھ لیا کرو، آرام کر لیا کرو، یہ فرما رہا ہے. اور بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں آپ لوگ. نماز کے بعد بھی دعاؤں میں بھی جب آیت درود پڑھی جاتی ہے تو ہاتھ مسلنے میں لگے رہتے ہیں. آمین کی آواز نہیں آتی دعا میں، امام صاحب اکیلے ہی دعا کرتے رہتے ہیں مقتدی عالم تصور میں. کوئی کاروبار میں ہے، کوئی کھیت میں ہے، کوئی عرش اعظم پر، کوئی جنت میں. جب امام یا کوئی بھی بندہ دعا کرے تو آمین کہیں، دونوں کو ثواب ملتا ہے. دیکھنا پڑتا ہے کہ مقتدی حاضر ہے یا لاپتہ تو نہیں ہو گئے. سلام ہوتا ہے فجر میں، امام اکیلے ہی پڑھ رہا ہے، پیچھے سے ایک بڑے میاں ہے، صرف ان کی آواز آتی ہے، وہ امام سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں بیچارے، اللہ کرم فرمائے. باقی سارے کے سارے غائب. کم از کم اپنے نبی پر صلاۃ و سلام تو پڑھ لیا کرو. اتنے احسان ہیں ان کے کہ گن نہیں سکتے اور ان احسانوں کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے. ہاں وہ کرو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، درود و سلام پڑھو ان پر تاکہ وفاداروں میں گنے جاؤ. احسانوں کا بدلہ تو ہم کیا چکائیں گے، ہماری ہزاروں نسلیں نہیں چکا سکتی. وہ کرو جو اللہ نے حکم فرمایا ہے، درود و سلام پڑھتے رہو ان پر تاکہ شکر کرنے والوں میں شامل کر لیے جاؤ، ناشکروں میں نہ گنے جاؤ. ان کی طرح مت بڑھو جو کہتے ہیں صلاۃ و سلام بدعت ہے. رب فرما رہا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما.
مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رسول اللہ، آپ کے صدقے گنہگاروں کو بخشا جائے گا، آپ کے صدقے جہنم کے عذاب سے لوگ نجات پائیں گے، آپ کے صدقے حساب و کتاب شروع ہوگا، آپ کے صدقے آپ کا نام لے لے کر، آپ کا وسیلہ بنا بنا کر لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ، یہ رونا کس بات کا آپ کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ فرمایا بلال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا حبیب کہا، رب نے اپنا محبوب بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سردار بنایا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، امام اہل سنت فرماتے ہیں ہے ان اچھوں سے اچھا، بج گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلا میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف و کمال بخشا، وہ سارے جو آئے تھے پہلے معراج کی شب مسجد اقصی میں صفے باندھ کر حاضر ہیں، مقتدی بن کر، جو پہلے آئے تھے آدم سے عیسیٰ تک علیہم السلام مقتدی بن کر حاضر ہیں معراج کی شب مسجد اقصی میں، اور حضور فرماتے ہیں پہلے آنے والے مقتدی ہے، بعد میں آنے والا میں ان کا امام ہوں، اور سمجھ میں آگئے تو بولو۔ سب صفے بنا کر حاضر تھے معراج کی شب مسجد اقصی میں، حضور پہنچے اور سب کی امامت فرمائی، فرمایا بلال اللہ نے یہ شرف بخشا ہے، کیا میں اس کا شکر نہ ادا کروں؟ کیا میں اس کا شکر نہ ادا کروں جس نے اس قدر فضائل و کمالات، عزت و مراتب بخشے ہیں، ساری خوبیاں جن پر تمام اور مکمل ہو جاتی ہے، کوئی خوبی ایسی نہیں جو محمد عربی میں نہ ہو، اور کوئی عیب و نقص اللہ نے رکھا ہی نہیں ان کی ذات میں، جو نکالنے کی کوشش کرے، محمد عربی کی شان میں نقص نکالنے کی کوشش کرے، اسے چاہیے کہ اپنے باپ کا پتہ کرے۔ ہاں، اللہ نے کوئی نقص رکھا ہی نہیں، کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں، اللہ کی تخلیق کا شاہکار، یعنی اللہ نے جو کائنات بنائی نا، کائنات میں شاہکار، جیسے بیپاری مال لے کر کسان مارکیٹ میں پہنچتا ہے تو نمونہ دکھاتا ہے، یہ میرا سب سے اچھا پھل، یا سب سے اچھی جو ہے میری فصل، جو سب سے اچھی چیز ہو وہ دکھاتا ہے نا، تو رب فرماتا ہے اللہ آتینا کل کوثر، میری کائنات میں سب سے بہتر کو دیکھنا ہو آمینہ کے لال کو دیکھو، سورج بعد میں دیکھنا، چاند بعد میں، ستارے بعد میں، گردش یوم بعد میں، لیل و نہار بعد میں، سمندروں کی روانی بعد میں، موجوں کی طغیانی بعد میں، ہواؤں کا چلنا بعد میں، سورج کا نکلنا، چاند کا چمکنا بعد میں دیکھنا، پہلے دیکھنا ہے تو آمینہ کے لال کے تلووں کو دیکھو، ان کے جلووں کو دیکھو، وہ فضائل بخشے رب نے۔ حضور فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ درود پڑھ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا۔ تو ایسے راتیں گزرتی کہ پنڈلیوں پر ورم آ جاتا، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے چنندہ بندے وہ خدا کی عبادت خوف سے نہیں شوق سے کرتے ہیں، جہاں سے چلے تھے وہیں آ جاؤ، وہ خدا کی عبادت خوف سے نہیں بلکہ شوق سے کرتے ہیں،
قیامت میں حساب و کتاب ہو جائے گا جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. اور حضور کا ایک امتی کہتا ہے مجھے آپشن دیا جائے اگر ولیوں میں شامل آپشن اگر دیا جائے کہ پہلے 2 رکعت پڑھو یا جنت میں جاؤ، دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چوز کرو، پہلے جنت میں جانا ہے یا 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، تو وہ کہتے ہیں جنت کو سائڈ میں رکھ کر پہلے میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ جنت میرے لیے ہے اور سجدہ میرے رب کے لیے ہے. تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ خدا کی عبادت خوف سے نہیں بلکہ شوق سے کرتے ہیں، اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ نہیں شوق سے کرتے تو کم از کم خوف سے تو کرو. شوق سے نہیں کرتے تو کم از کم خوف سے تو کرو. ایک اور بات ذہن میں آئی، حضرت رابعہ بصریہ بصرہ کی ایک ولیہ خاتون، زبان سے جو نکل جاتا اللہ پورا فرما دیتا. تو ایک مرتبہ ہاتھ میں آگ اور پانی لے کر دوڑے جا رہی، کسی نے پوچھ لیا رابعہ یہ کیا چکر ہے، ایک ہاتھ میں آگ دوسرے میں پانی کا لوٹا، کہاں جا رہی؟ کہتی ہیں یہ جو آگ ہے نا اس سے جنت کو آگ لگا دینا چاہتی ہوں، اور یہ جو پانی کا لوٹا ہے اسے جہنم کو بجھا دینا چاہتی ہوں. پوچھا کیا؟ فرماتی ہے وہ اس لیے تاکہ اللہ کے جو بندے ہیں نہ تو جنت کے شوق میں عبادت کریں، نہ جہنم سے ڈر کر سجدے کریں، بلکہ جب بھی عبادت کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. یہ شان ہوتی تھی اللہ کے برگزیدہ بندوں کی، تو وہ شوق سے کرتے تھے. اب آپ شوق سے نہیں کرتے تو خوف سے تو کرو. تو جو موضوع میں نے پکڑا ہے نا اس کا مقصد یہ، آپ کہیں گے یہ کیوں ہر ہفتے خوف خدا پر بات چل رہی ہے؟ خوف خدا ہی اصل ایمان. جہاں خدا کا خوف ہوگا تو سجدوں کی توفیق ملے گی، اور جہاں خدا کا خوف ہی نہیں ہے تو برائی کرتے وقت بھی ڈر پیدا نہیں ہوگا، گناہ کرتے وقت بھی، زنا کرتے وقت بھی، شراب پیتے وقت بھی، جوا کھیلتے وقت بھی، رات بھر کیرم کھیلتے ہوئے بھی ہاتھ نہیں کانپیں گے، دل میں ڈر پیدا نہیں ہوگا، بدن نہیں لڑے گا اگر خدا کا خوف نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. رب فرماتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس میں انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے. جہنم کا ذکر ہے، حضور فرماتے ہیں وہ جو جہنمیوں کا خون اور پیپ اگر ہوگا نا وہ اٹھا کر ڈال دیا جائے دنیا میں یا دنیا کے سمندروں میں تو سارا پانی ہی جو ہے وہ کالا ہو جائے گا، پینے کے لائق نہیں بچے گا. ایک ڈول اگر صرف ڈال دیا جائے، اور وہ جو سانپ ہوں گے نا بختی سانپ جہنم میں ایک مرتبہ کسی کو ڈس لے اگر تو 40 سال تک اس کے زہر کا اثر ختم نہیں ہوگا. کتنے سال تک؟ 40 سال تک زہر کا اثر جو ہے بدن سے نہیں جائے گا، اور جب وہ مسلسل ڈسیں گے تو سوچو کیا ہوگا. تو اے انسان رحم کر اپنے آپ پر، رحم کر اپنے آپ پر. یہ دنیا ہی جسے ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. اپنے ہاتھوں سے روزانہ نہ جانے کتنے عزیزوں کو ہم نے دفن کیا ہے، زیر زمین انہیں ڈالا ہے. ذرا دیکھ تو صحیح کیا حال ہے ان کا. یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، ایک اور ہے، اور اس کی تیاری ہمیں یہی کرنی ہے. خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کیجئے، سجدوں کی توفیق اللہ عطا فرمائے گا. ملک شام کا شہر ہے دمشق. دمشق میں ایک واقعہ رونما ہوا. ایک نوجوان دوشیزہ، ایک لڑکی جو ہے وہ روزانہ اکیلی تنہا کالج جایا کرتی، یونیورسٹی. باپ جو ہے اسی کالج میں کسی عہدے پر انچارج تھا. اب ایک دن جب یہ کالج سے باہر نکلی، بارش کا موسم، زوردار جو ہے وہ گرج اور چمک کے ساتھ، آندھیوں کے ساتھ بارش شروع ہوئی. بارش کے ساتھ ساتھ اولے بھی برسنے لگے، کپڑے بھیگ گئے، بدن میں لرزہ طاری ہوا، کپ کپی پیدا ہوئی، اولوں کی وجہ سے پھل چلنے لگی.
اب یہ ہر کوئی جو ہے جائے پناہ کی تلاش میں، وہ دوشیزہ بھی جو ہے ٹھکانہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دروازے پر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک نوجوان نکلا، کہتی ہے مجھے پناہ چاہیے۔ اس نے پناہ دی، اندر کمرے میں لے جا کر کہا یہاں تم آرام کرو، ہیٹر جو ہے وہ گرمی کا وہ اندر اس نے جا کر رکھ دیا تاکہ کمرہ جو ہے وہ گرم ہو جائے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ پہنچا تاکہ وہ ہیٹر کو بند کر دے، تو اب بستر پر سوئی ہوئی اکیلی لڑکی کو دیکھ کر دل میں جو ہے شیطان وسوسہ پیدا کرتا، اور خوبصورت بھی تھی، اللہ نے حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا، لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہیٹر لیا اور دوڑ کر جو ہے وہ باہر نکلا۔ ساری رات وہ لڑکی سوئی رہی، صبح جیسے ہوئی ڈر اور خوف اور دہشت کی وجہ سے کہ نہ جانے کیا اس کے ساتھ گھٹا ہے، بھاگ کر وہ اپنے گھر پہنچی، باپ کی آگوش میں سر رکھ کر رات کی ساری کہانی، سارا واقعہ وہ سناتی ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ نیند کے عالم میں کیا ہوا ہوا اللہ ہی جانے۔ باپ جو ہے کالج پہنچا، پتہ کیا کہ کون سے نوجوان آج جو ہے وہ کالج سے غائب ہیں، معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ 2 لڑکے نہیں آئے، ایک باہر کہیں گیا ہے شہر سے اور ایک ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے۔ اب وہ لڑکی کا باپ جو ہے کالج سے ہاسپٹل پہنچا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نوجوان تک گیا، دیکھا کہ دونوں ہاتھ کی 10 انگلیوں میں پٹی چڑھی ہوئی ہے، دونوں ہاتھ کی 10 انگلیوں میں۔ باپ جو ہے وہ قسم دے کر کہ اللہ کی تجھے قسم دیتا ہوں بتا کیا ہوا ہے تیرے ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ کل رات اس طرح کی وہ ساری جو کہانی تھی، سارا واقعہ سناتا ہے۔ ایک اکیلی لڑکی کو دیکھ کر شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب نفس امارہ جو ہے کنٹرول سے باہر ہوا تو تب جہنم کو یاد کر کے وہ کہتا ہے کہ جب جب شیطان پھسلانے کی کوشش کرتا تو میں اپنی ایک انگلی کو آگ جلا کر اس آگ میں ڈال دیتا ہوں، اور یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ اگر میں گناہ کروں تو جہنم کا عذاب مجھے دیا جائے گا، اور جہنم کا عذاب کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں نے اپنی انگلیاں آگ میں ڈالی، اور جیسے ہی وسوسہ پیدا ہوتا میں دوسری انگلی آگ میں ڈال دیتا، تیسری آگ میں ڈال دیتا، ایسے ہی میں نے اپنی 10 انگلیوں کو جلا دیا تاکہ گناہ کرنے سے بچ سکوں۔ باپ جو ہے اعلان کرتا ہے لوگوں گواہ ہو جاؤ میں اپنی بیٹی اسی نوجوان کے نکاح میں دیتا ہوں۔ کیا ہمارے اندر بھی خدا کا ایسا خوف پیدا ہوتا ہے؟ ڈرو اللہ سے، نئی ذوق سے تو خوف سے عبادت کرو، انا بطش ربی کا لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فالقی فی النار 30 حکما، نمازوں پر کسی بھی چیز کو اہمیت مت دو، نماز فرض ہے اور نماز کے وقت میں اس پر کسی بھی چیز کو اہمیت نہیں دی جا سکتی، نہ اپنے آرام کو، نہ اپنی نیند کو، نہ اپنی کمائی کو، نہ دولت کو، نہ اولاد کو، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ خاندان کو، نہ شادی بیاہ کو، کسی بھی چیز کو نماز پر اہمیت نہیں دی جا سکتی۔ نماز نماز ہے، نماز کے مد مقابل سجدوں کے برابر کچھ نہیں ہے، یہ عقیدہ اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ سجدوں کی توفیق عطا فرما دے گا۔ من ترک الصلاۃ، اور جب یہ ڈر پیدا ہو جائے گا نا تو فجر میں نیند اپنے آپ کھلے گی انشاءاللہ۔ نیت تو کرو کم از کم، سونے سے پہلے نیت کر لیا کرے مجھ کو فجر کی نماز پڑھنا ہے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں نیند اپنے آپ کھلے گی۔ نیت تو کرو کم از کم مسلمانوں، کہو انشاءاللہ کل سے فجر کی نماز کی پابندی کریں گے اور نمازوں کی بھی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نیت کر کے سو تو صحیح، نیند کیا ہے؟ نیند کیا ہے؟ آج سجدوں پر نیند کو قربان کرو، کل اللہ قبر کی جو تمہاری نیند ہے اسے آسان فرما دے گا۔ آج اپنی نیند کو قربان کرو نمازوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں چین کی نیند عطا فرمائے گا، عذاب قبر سے نجات عطا فرما دے گا۔ وقت ہو گیا ہے، ایک آخری چیز اور میں گزارش کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا،
ابھی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے اور جو 2-3 شادیاں میں نے پڑھائی ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ٹھیک ظہر کی نماز کے وقت پر ہو رہی ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ضد کرتے ہیں کہ ابھی پڑھا دو. ایسے میں ظہر کی جماعت نہ صرف امام کی بلکہ کئی لوگوں کی چھوٹ جاتی ہے. آپ لوگ بھی شادیوں میں شرکت کرتے ہیں, کئی لوگوں کی ظہر کی جماعت جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. اور جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے بغیر جماعت کے پڑھی جانے والی نماز سے 27 درجے زیادہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. جماعت کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے 27 درجے زیادہ اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر نماز فرض ہے. نماز کیا ہے؟ فرض ہے. ایسا فرض ہے کہ دوسری کسی بھی چیز کو نماز پر اہمیت نہیں دے سکتے اگر مومن ہیں. اور نکاح کیا ہے؟ سنت. پھر نماز کا وقت مقرر ہے. سبھی کہ میں کہہ دوں کہ آج 15 منٹ جو ہے وہ لیٹ جو ہے جماعت قائم کی جائے گی, چلے گا ایسا چلے گا؟ نہیں چلے گا نا کہ میں ابھی کام میں ہوں, میں ادھر ہوں, میں ادھر ہوں, میں شادی میں ہوں, میت میں ہوں, باہر ہوں, میں کہہ دوں وہاں سے فون کر کے مؤذن صاحب سے کہ آج آدھا گھنٹہ لیٹ جو ہے وہ ظہر کی جماعت ہوگی, چلے گا ایسا؟ نہیں چلے گا نا. اور رہی نکاح کی بات تو یا تو 15 منٹ پہلے کر لیجئے یا تو پھر نماز ہو جانے دیجئے. کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی نقصان ہو رہا ہے کیا؟ اگر نماز کے لیے کئی لوگ جو ہے وہ شادی والے دن آپ نے دیکھا ہوگا دو لوگوں کے وہ شکر ادا کرنے کے لیے نماز 2 رکعت پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں. وہ نفل نماز ہے. کیا ہے؟ نفل نماز. اور اس کو بھی جو ہے پوری شادی ہو جانے کے بعد گھر جا کر پڑھنا چاہیے کہ نکاح ہو گیا, اللہ نے نعمت عطا فرما دی اور صحیح سلامت جو ہے وہ اپنے گھر پر پہنچ گئے سب کے سب, تب شکر کرو اللہ کا. پھر صدقے کرو, خیرات کرو, غریبوں کو کھانا کھلاؤ, جو اللہ توفیق دے وہ کرو. لیکن ٹھیک ہے لوگ آتے ہیں پہلے نماز پڑھنے اس کے بعد نکاح ہوگا. تو نوجوانوں نفل نماز کے لیے اتنی اہمیت, نکاح روک دیا جاتا. دولہا اگر چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا, دولہے کے ماں باپ اگر چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا کہ پہلے قاضی کو بٹھا کے رکھتے ہیں کہ دولہا ابھی نماز پڑھنے گیا, رکو آپ. ہوتا ہے نا, ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ آپ قاضی کو روک کر رکھتے ہیں, براتیوں کو, گھراتیوں کو, سب کو روک کر رکھتے ہیں کہ دولہا ابھی جو ہے شکرانے کی نماز پڑھنے گیا. تو ایسے بھی اگر کوئی کہہ دے کہ ابھی اللہ کا فرض ادا کرنے کا وقت ہے, پہلے فرض ادا کریں پھر سنت پر عمل ہوگا, کوئی نقصان ہوگا؟ تو میری گزارش ہے آپ حضرات سے, باہر سے اگر یہاں براتیں آتی ہیں, آپ بیٹی والے ہیں تو یا تو پہلے کر لیں نماز کے تاکہ سب کو جماعت کے ساتھ نماز مل جائے, اور ٹھیک اگر نماز کا وقت ہو جائے تو روک دیجئے 10-15 منٹ, کیا فرق پڑتا ہے؟ سب کو نماز کی دعوت دے دیجئے. میں امید کرتا ہوں کہ اس کو جو ہے برا ماننے کے بجائے پیغام ہے یہ, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.